انتہائی قابل احترام غلام محمد صفی صاحب، کنوینر آل پارٹیز حریت کانفرنس، فاروق رحمانی صاحب، چودھری انور الحق صاحب، ہمارے کشمیر افیئر کے پارلیمانی سیکرٹری شبیر احمد عثمانی صاحب، ہمارے کوآرڈینیٹر کشمیر افیئر منسٹری کے، اور میرے انتہائی قابل احترام صحافی حضرات، بہنوں اور بھائیوں، آج کی ہماری پریس کانفرنس کا مقصد، سب سے پہلے میں اپنی بات شروع کرنے سے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی عظمیٰ بخاری بہن کی بھی بات چیت سنی 5 فروری کے حوالے سے، اور کل ہمارے دوسرے بھائی ڈاکٹر طارق کی بھی بات چیت سنی۔ اچھی بات ہے کہ سارے ہی جہاں سے بھی اور بات کی جائے اس دن کے بارے میں، ہم سب کا ایشو ہے۔ جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی جتنے پاکستانی اور کشمیری ہیں 5 فروری کا دن مناتے، اور اسی اظہاری یکجہتی کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ جن پر کئی سالوں سے جو ظلم ہو رہا ہے، جو دہشت وہی پھیلا ہوا ہے، ان کے ساتھ جو ناانصافی اور مختلف شکل میں مظالم ہو رہے پوری دنیا کے سامنے، مگر میں ان کے حوصلے کو داد دینا چاہتا ہوں، اور کتنی دلیری سے یہ ان کا ایک نظریاتی رشتہ ہے۔ اگر نظریاتی رشتہ نہ ہوتا، کوئی اور ٹائپ کی ہوتی، تو اتنی جدوجہد تو ایک ہم نے لوگ دیکھے 1 سال بھی جیل میں جائے، 2 سال بھی جائے تو اس کے آگے جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مگر آپ دیکھ لیں کہ یہ رشتہ اکثر لوگ بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے، ایک نظریاتی رشتہ، کہ اتنے سالوں سے 77 ایئر سے 78 ایئر سے اس زمانے سے لے کر آج تک کہ ان پر کیا کیا نہیں ہوا، ہم نے سارے وہی مظالموں اور دہشت اور سب کچھ دیکھے، اور یہ بھی دیکھے کہ جیلوں کے اندر کتنی شہادتیں ہوئی۔ باہر تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 لاکھ تک لوگ شہید ہو گئے، ان کے 1 لاکھ سے زیادہ گھروں کو مسمار کر دیا گیا، ان پر مقدمات اور زخمیوں کا، بیوہ ہونوں کا جو ہمارے مائیں اور بہنیں، اور کتنے لاکھ سے زیادہ بچے یتیم ہو گئے، ان کی ساری چیزیں، پراپرٹیز، گھروں، سب کو مسمار کر دیا گیا۔ مگر ان کی اتنی دلیری اور حوصلہ، ہم سب کو ان کو داد دینا چاہیے۔ اسی دن کا مقصد یہ ہے کہ وہ جیلوں کے اندر بھی رہے مگر اس سے اپنی بات سے واپس نہیں ہوئے، اور وہی جو ان کی دل میں بات ہے، اور وہی بات کہ جب تک ہمیں یہ اختیار نہ مل جائے، حق نہ مل جائے، اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کے مطابق ہمیں خود فیصلہ کرنے نہیں دیا جائے تو ہمارا یہ آواز نہیں دبے گا۔ انہوں نے اس میں شہادتیں بھی لی، کوئی 7,000 تک لوگ جیلوں کے اندر شہید ہو گئے، شہید کرا دیے گئے۔ کتنی ظلم کی بات ہے، ہر جگہ ابھی بھی جیلوں میں لوگ وہی پڑے ہوئے، مگر ان کی آواز آج تک قائم دائم ہے۔ تو اس دن کا مقصد یہ ہے کہ وہی جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا میں، تو پوری پاکستانی قوم، خواہ وہ پاکستان کے اندر یا رہ رہے ہیں، یا کشمیر میں رہ رہے ہیں، یا گلگت بلتستان ہو گیا، اور ساتھ ساتھ وہی ابراڈ ہمارے جتنے مشنز ہیں، جو مشنز ہیں، ایمبیسیز ہیں، ان کو بھی کہ اسی دن کے مناسبت سے وہ اپنے اپنے کونسلیٹس میں، ایمبیسیز میں فنکشن کرائے، اور وہی صرف کشمیر اور پاکستانیوں کو نہیں، پوری وہی جو کمیونٹی ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو بھی یہ میسج دیا جائے کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں۔ مجھے تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ پر بہت افسوس ہمیں ہوتا ہے کہ جب بات ہماری مسلمانوں کی آتی ہے تو ایک اور پھر نہ ہیومن رائٹس کے وائلیشن نظر آتا ہے، نہ کوئی اور بات آ رہا ہے، خواہ وہ فلسطین میں ہو، غزہ میں ہو، خواہ وہ کشمیر میں ہو۔ پھر وہ سارے لوگ جو بڑے جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں اور بہت ڈیموکریٹک اور بڑے بڑے لوگ ہیں، پھر وہ
وہ خاموش رہتے. تو ہم اسی دن کی مناسبت سے ان کو دوبارہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ریزولوشنز کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. سب کے لیے ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. جو ریزولوشن آپ نے خود پاس کیے اس کی امپلیمنٹیشن بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کرا دیا جائے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی امپلیمنٹیشن تو ایک ہی جگہ, اور جو ہم وہی اسی دن کو یوم استحصال کشمیر کو مناتے ہیں, اور اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہی ان کے اپنے قوانین, خواہ ان کے اپنے آرٹیکل جو آئین میں انہوں نے شامل کیے, خواہ 370 ہو 35 ہو, وہی جو آرٹیکل انہوں نے خود شامل کیے کہ کشمیر کا ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہوگا, خود مختار یا ایک اسپیشل سٹیٹس ہوگا, اسپیشل سٹیٹس. تو اس اسپیشل سٹیٹس کو ختم کر کے اور وہی سے اپنے لوگوں کو کہ وہی ساری فارمولے کو چینج کر دیا جائے اور باہر سے لوگوں کو لا کے اس کو آباد کر دیا جائے, وہ بھی انہوں نے برداشت نہیں ہوا. یہ بہت افسوس کی بات ہے. مگر میں دوبارہ ان مقبوضہ جموں کشمیر کے بہنوں اور بھائیوں کو داد دیتا ہوں. مودی کا تو یہ خیال تھا کہ میں نے سب کچھ کر دیا ہے اور سارے لوگ میرے ساتھ ہیں اور ہر جگہ کی طرح کے سارے لوگ خوش ہیں, مگر یہ تو سب کچھ پاکستان سے ہو رہا ہے. ابھی جو انتخابات ہوئے اس کے بڑے بڑے دعوے تھے, مگر لوگوں نے ان کو پھر مسترد کیا. ایک لوکل پارٹی کو تو ووٹ دیے مگر مودی سرکار کو نہیں دیے, ان کا گورنمنٹ نہیں آنے دیا. تو اس کو دوبارہ ہم ان کو داد دیتے اور ان کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ لوگوں کو یہ بات جو کچھ میں کر رہا ہوں, جو دعوے کر رہا ہوں, قابل قبول نہیں ہے. تو اس دن کی مماثلت سے ہماری کشمیر افیئر منسٹری کی کوارڈینیشن سب کے ساتھ ہوتی ہے, یہ مین منسٹری ہے. تو ہم نے یا پاکستان کے اندر بھی آپ کو وہی بتانے کے لیے جس طرح روٹین میں کرتے, اسلام آباد, ڈی چوک, ریڈیو پاکستان اور موفا سے لے کر ڈی چوک تک ایک واک کا انتظام بھی کیا ہے. بہت بڑے واک کا انتظام انشاءاللہ تعالی. ہماری ہر دفعہ کوشش ہوگی کہ پہلے سے بہتر ہوگا اور یہ میسج ہر وقت زندہ رہے اور باہر جائے کہ وہی انڈیا کے دعوے غلط ہے. جب تک ایک ایک کشمیری اور پاکستانی زندہ ہے تو ایک آج زندہ رہے گا. ان کی یہ بات نہیں کہ یہ بات ختم ہو چکی ہے, یہ بات اب بھی زندہ ہے اور زندہ بھی رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چاروں صوبوں میں وہی ان کے چیف منسٹر سے بھی ریکویسٹ کیے, اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے وہی ہماری پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ کی آ گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود بھی کل اس واک میں نکلے گی. بہت بڑی اچھی بات ہے. لبرٹی چوک میں بہت ایک اچھا میسج ہے, بہت زبردست میسج ہے. اور میں دوسروں سے بھی توقع کرتا ہوں, باقاعدہ چیف منسٹر سے بھی توقع کرتا ہوں, وہ سندھ کے, کے پی کے یا بلوچستان کے, کہ یہ کشمیر کا ایشو ہمارا کوئی سیاست والا ایشو نہیں ہے. یہ وہی ایشو ہے کہ ہر ایک پاکستانی کا ایشو ہے, ہر ایک پارٹی کا ایشو ہے. تو ان کو سیاست ایک سائڈ پر رکھ کر اور وہی کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے ان کو بھی نکلنا چاہیے کہ ایک میسج جائے. اس کی اہمیت اس لحاظ سے کہ بیرونی دنیا میں ایک میسج جائے کہ اسی ون پوائنٹ پر تو ہم سارے پاکستانی ہیں. کہ تو آج کی پریس کانفرنس سے ہم نے ان کو لکھ کر بھی دیا ہے, بار بار ریکویسٹ بھی کیے, مگر میں آج دوبارہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی ان کو لیڈ کر لینا چاہیے. جہاں ان کے ساتھ اپوزیشن اور خواہ کوئی گورنمنٹ میں اپوزیشن میں, یہ سب کا ایک ہی ایشو ہے, سب کو نکلنا چاہیے. اور جو اسمبلیز ان سیشن ہے ان کو یہ ریزولوشن بھی پاس کر لینا چاہیے جس جس جگہ ان کے ساتھ کشمیری بہنوں بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. اس طرح گلگت بلتستان, مظفر آباد میں پرائم منسٹر صاحب کا پلان ہے کہ خود بھی جائے, وہی ان کی اسمبلی کو تقریر بھی کرے بنفس نفیس, وہی اس کی موجودگی بھی ہوگی. اور ساتھ ساتھ مختلف میں منسٹری آف فارن افیئر کا جو ہمارے ساتھ کلوز کوارڈینیشن میں, ان کا بھی, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا بھی, اس کے سیکرٹری, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی لگے ہوئے کہ باہر ان کے جتنے لوگ ہیں, ہمارے پاکستان کے جتنے آفیشل ہیں, سب کے ساتھ رابطے میں مختلف ممالک میں, کہ ہر جگہ سے ہم نے ان کو کہا کہ ہر جگہ سے میسج آنا چاہیے, ہر جگہ سے ویڈیوز آنے چاہیے کہ کس کس نے کتنا ڈیلیور کیا اور عمل کیا اور آگے کام کیا ہے. اس طرح میں منسٹری آف انفارمیشن کا بھی, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ
PTV है, रेडियो पाकिस्तान है, उनके जितने और के वो भी अपने इसमें लगे हुए हैं कि इसको हाईलाइट कर दिया जाए, उस पर बात भी कर दी जाए, और हमारे साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, उसके मिनिस्टर और ख़ासकर उसके सेक्रेटरी वानी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उसका भी हमारे साथ एक क्लोज कोऑर्डिनेशन है, और इंशाल्लाह ताला कल उसके टीचर्स और बच्चे भी इस वाक में आएंगे। और इस तरह पहले 2 वाक्स में जो मैं खुद उसमें लीड करता रहा, तो उसमें ज़मरुद खान साहब की वही जो उसके बच्चे उन्होंने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया, इंशाल्लाह कल भी करेंगे। और सबसे हमारी ये इर्रिस्पेक्टिव आप सियासी गैर सियासी, कोई सियासी है गैर सियासी है, ये इशू हम सबका है। बीइंग ये पाकिस्तानी इशू है तो हर एक को इसमें हिस्सा लेना चाहिए और उसमें आना चाहिए, और ये मैसेज देना चाहिए पूरी दुनिया को कि हम सारे अपने उन मजलूम बहनों और भाइयों के साथ है और रहेंगे। और वही यूनाइटेड नेशन को ये मैसेज देना, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा बहुत दलेरी से, डटाई से वही जाकर यूनाइटेड नेशन में बात की, और या जो भी मेरे उनसे बात की, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब उसको मौका मिला हर वक्त बात की है। तो ये हम सब का इशू है, तो इसमें ना हम इंशाल्लाह ताला न पीछे थे न पीछे अब है, और न इंशाल्लाह ताला आइंदा रहेंगे। और हर फोरम पर उनकी वही हर किस्म की सपोर्ट हो अखलाकी हो, सियासी हो, पार्लिमानी, डिप्लोमेटिक, जिस टाइप की सपोर्ट हो इंशाल्लाह ताला उसको हम जारी रहेंगे। मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में मैंने शोरूम में बात की, मगर मैं एक दफ़ा फिर इन लोगों की जो एहतराम और उनकी जो जद्दोजहद है, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनकी लीडरशिप, उनको भी दाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह दलेरी से ये अभी तक ना अपना परवाह किया है, ना अपने बच्चों का, ना अपने जायदाद का, ना अपने और चीज़ का, इर्रिस्पेक्टिव, और पूरी दुनिया में हर एक कोने में पहल कर ये मुकदमा लड़ा है और पेश किया है। हम सारे उनको दाद देते और उनके उस हौसले को शाबाश देते और उनको यकीन दिलाते कि हम इंशाल्लाह ताला ये हम सबका एक इशू है, और सारे मिलकर आगे भी हाईलाइट करेंगे पूरी दुनिया में। मैं 1-2 मुल्कों में, कनाडा में गया, वही भी हमने एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया, दूसरे जगहों में। तो आपके साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला हम पूरी दुनिया में भी इस पैगाम को फैलाएंगे और यूनाइटेड नेशन और उसको मजबूर करा देंगे। ये हमारा हक है कि उनको मजबूर करा दे कि वो अपने रिजोल्यूशन पर वापस आ जाए, और वही जिनवन, ये नहीं कि जो नए लोग आए, वही जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जिनवन लोग हैं उनसे पूछा जाए और उनकी राय के मुताबिक कश्मीर की फ्यूचर का फैसला कर दिया जाए। तो इस हवाले से एक दफ़ा फिर मैं अपनी बात, सभी साहब बात करेगा, मैं ये बात दोबारा जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है, ख्वाह कि अगर वो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं तो भी अपनी सियासी और इन चीज़ों से बालातर होकर इस वाक़ में शरीक हो जाए। और अगर जो दूसरे मुल्क के हिस्सों में, पाओ जीबी में, मुजफ्फराबाद में, हमारे चारों सूबों में, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वही जिस तरह मैंने पहले रिक्वेस्ट की कि वही की लीडरशिप उनको लीड करे, ख्वाह अपोजिशन की लीडरशिप पे, ख्वाह गवर्नमेंट की ललीडरशिप पे, कि उनकी एक ओनरशिप नज़र आ जाए पूरी दुनिया को, तो ये एक अच्छा वो अपना फ़र्ज़ अदा कर देगा। तो मैं अभी सफ़ी साहब को पास ऑन करता हूँ और फिर बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब। मकबूजा जम्मू व कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दीगर कायदीन भी मौजूद हैं, और कुछ कायदीन हमारे रवाना हो चुके हैं उन प्रोग्रामों में शिरकत करने के लिए जो कराची में, लाहौर में, कोयटा में, पेशावर में और दीगर मकामात पे हुकूमती सतह पे और दीगर जमातों की सतह पे मुनक़द होने वाले हैं। इन प्रोग्रामों पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इसके हवाले से जब ब्रीफिंग थी और जब ये तय हो रहा था कि क्या किया जाना चाहिए और कहाँ किया जाना चाहिए और किस तरह किया जाना चाहिए, तो उसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी मौजूद थी। उसमें
ہمارے عثمانی صاحب بھی موجود تھے، امیر مقام صاحب موجود تھے اور دیگر ہمارے ذمہ داران وہاں پہ موجود تھے. تو مل جل کے ایک پروگرام بنا ہے کہ ریڈیو کیا کرے گا، ٹیلی ویژن کیا کریں گے، اور اسی طرح حکومتیں کیا کریں گی، ادارے کیا کریں گے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں کیا پروگرام ہوں گے، مظفر آباد میں کیا ہوگا، گلگت بلتستان میں کیا ہوگا. تو اس لحاظ سے ہم مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کی طرف سے گو پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم نے 6 تاریخ مقرر کی ہے حریت کانفرنس نے، کہ 5 تاریخ کو پاکستان ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے گا اور 6 تاریخ کو ہم پاکستان کا شکریہ ادا کریں گے کشمیری عوام کی طرف سے، کشمیری جوانوں کی طرف سے، کشمیری ماؤں بہنوں کی طرف سے، اور خاص طور پر جو لوگ سال ہر سال سے قید و بند کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں. 30 سال سے ہمارے لوگ بند ہیں، 20 سال سے خواتین بند ہیں، بچے بند ہیں، قائدین بند ہیں. پوری حریت کانفرنس کو مقید کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود حوصلے کا ایک پیغام جاتا ہے یہاں سے جب یہ یکجہتی کا پروگرام ہوتا ہے، اور جب وزیر اعظم پاکستان بات کرتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف بات کرتے ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر بات کرتے ہیں، یہ وزیر امور کشمیر بات کرتے ہیں، تو اس سے حوصلے کا ایک پیغام مقبوضہ کشمیر پہنچتا ہے. اور ہم اس کے لیے آپ سبھی حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک بہت ہی جامع پروگرام ترتیب دیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک تو ایک بیداری پیدا ہوگی اور اویئرنس پیدا ہوگی خود پاکستان کے اندر، پاکستان کی صوبائی حکومتوں میں، وہاں کے لوگوں میں ایک جاگرتی پیدا ہو جائے گی، بیداری پیدا ہو جائے گی مسئلہ کشمیر کیا ہے اور اس کے حوالے سے قائد اعظم کی پالیسی کیا تھی. اب آج ہمیں قائد اعظم کو بھی یاد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے آخری ایام میں وہ ایک لحاظ سے بستر مرگ پر تھے جب وہ پوچھ رہے تھے کہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کا ایک مشن آنے والا تھا، کیا وہ آ گیا؟ تو اتنی کنسرن شو کی قائد اعظم علیہ الرحمہ نے، انہوں نے ہی کشمیر کو پاکستان کی جگولر وین اور شاہرگ قرار دیا. تو اس لحاظ سے اس شاہرگ کو ہندو اور ہندوستان کے قبضے سے چھڑانے کے لیے حکومت پاکستان اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہندوستان کا پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے کہ پاکستان نے چھوڑ دیا کشمیر کو. ہم آج ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کے حوالے سے مستعد ہے، مضبوط ہے اور وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے. اور جب تک ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں حریت کانفرنس کی حیثیت سے، جان بازوں کی حیثیت سے، تو ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. امیر مقام صاحب، پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی حوصلہ افزائی کی، ہندوستان کا جو دہشت گردانہ چہرہ ہے اس کو بے نقاب کیا. گزشتہ 2 ہفتوں سے بھی شہادتوں کا سلسلہ عروج پر ہے. اس رویے کے بارے میں آپ ابھی کیا پیغام دیتے ہیں؟ اور دوسرا، وہاں جو باغبان ہیں اور جو تاجر برادری ہے وہ ترقیاتی کاموں کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، وہ پاکستان سے مدد چاہتی ہے. کیا آپ وہ باغبان جن کے منصوبہ بندی کی وجہ سے، ٹرین کی منصوبہ بندی ہے اور دوسرے ترقیاتی کاموں کی وجہ سے باغ اجڑ گئے، ان کے کاروبار اجڑ گئے، اس پوزیشن میں ہیں کہ کیا ان کی مدد کر سکیں؟ اور دوسرا سر، جہاں 2019 میں جغرافیائی حیثیت تبدیل کی گئی، اب دوسرے ممالک کی دنیا کو وہاں آباد کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آپ نے جو سوال کیا اور میں نے شروع میں بھی وہی بات کی کہ وہی جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اور ہمیشہ اس کا مقصد یہ ہے، اگر ہم 5 فروری ابھی مناتے ہیں یا 27 اکتوبر یا 19 اگست، تو اس کا مین مقصد یہ ہے
کہ آپ نے پاکستان کی بات کی کہ ہم پوری ان کے ساتھ ہیں، وہی جو کچھ ہو رہا ہے ان کی مذمت کرتے ہیں اور ان مظلوم بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہے اور ساتھ رہیں گے، اور اس کا مقصد یہ ہمارے سارے ایونٹس کا ہے کہ پوری دنیا کو پتہ لگ جائے کہ وہی کیا ہو رہا ہے اور اس پر فوکس کرے اور اس کا پوچھا جائے. وہی جو آپ نے بات کی میں بھی اس کے ساتھ کہ ظاہر بات ہے کہ وہی اپنے آئین میں شامل دفعات نے واپس لیے اور صرف اس مقصد کے لیے لیے کہ باہر سے لوگوں کو لے کے، اور یہ بات بھی ہم ہر جگہ کہتے ہیں، اس کا مقصد بھی ہے کہ اس پر بھی یونائٹڈ نیشن اور پوری وہی جو بات کرتے ہیں بڑے بڑے دعوے سارے لوگ کہ وہی ایک ہی سٹینڈرڈ رکھے، ایک ہی معیار رکھے ہر جگہ، کہ اس کا نوٹس لیا جائے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے. ہم انڈیا کو بھی کہتے ہیں کہ آپ تو بہت بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اتنے بہت بڑی جمہوریت ہے، اور مودی ہر جگہ بات کرتے ہیں کہ ہم سے آگے کوئی جمہوریت ہے نہیں. تو یہ کس طرح جمہوریت ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مطلب اس کو بھی ریئلائز کر لینا چاہیے. اگر وہ آپ کہتے ہیں ہمیں باہر دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان ہے اور چند لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے اور سارے کشمیری خوش ہے، تو جو انتخابات ہوئے پھر آپ کو ووٹ کیوں نہیں ملا؟ آپ کو میجارٹی کیوں نہیں دلوائی گئی؟ آپ کی گورنمنٹ کیوں نہیں، باوجود اس کے کہ آپ نے باہر سے لوگ لائے اور جو کچھ کیا وہ بھی کیا، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پھر بھی آپ کو وہی مینڈیٹ نہیں ملا؟ تو اس کا مقصد ہے کہ لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے، مسترد کر دیتے، اور آپ کو مودی اور اس کی سرکار کو بھی یہ ریئلائز کر لینا چاہیے اگر جمہوریت کی دعویٰ کرتے تو پھر اس طرح اقدامات ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے. جی امین مقام صاحب، جاوید اقبال فرام ڈیلی پارلیمنٹ ٹائمز. یہاں ماشاءاللہ آپ تو ایک مسئلہ کشمیر کے حوالے سے خاص کر کے آپ کے دور میں اس وقت ایک اثر نو جو ہے ایک جدوجہد شروع ہوئی ہے، آپ کے ساتھ APHC بھی بیٹھی ہوئی ہے. میں آؤں گا حقائق کی طرف کہ آپ کو پتہ ہے کہ US میں صدر ٹرمپ جو ہے وہ ان کی اقتدار ان کا آ چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں انہوں نے ایک دفعہ یہ ثالث بننے کی کوشش کی تھی مسئلہ کشمیر کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت فلسطین کے اندر بھی جو ہے ایک جنگ بندی ہوئی ہے. تو کیا APHC اور ہمارے جو کشمیر کے اوپر خاص کر کے انٹلیکچوئل یہاں کام کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی ایک ایسا وقت بنا کے نئی جو حکومت ہے امریکن حکومت اس کے ساتھ کوئی نیگوسیشن یا کوئی ایسا پلان ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ APHC آپ کو پتہ ہے مسئلہ کشمیر کی صداقت سے اور نزاکت سے بخوبی آگاہ ہے اور تاریخ کے حوالے سے بھی. تو اگر یہ کوئی ایسا ڈیلیگیشن وہاں بھیجا جائے کہ جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اثر نو ایک اس وقت آپ کو کہتے ہیں لوہا گرم ہے، تو اگر وہاں کچھ اقدامات ہو جائے تو میرے خیال میں عملی اقدامات کی طرف جائے گا. آپ کی اچھی تجویز ہے جو آپ نے بات کی، اور اس طرح ہونی چاہیے بالکل. اور ٹرمپ جو باتیں کرتے ہیں کہ میں سارے ہر جگہ امن چاہتا ہوں اور پیس چاہتا ہوں اور جنگ، اور اس طرح باتیں کرتے ہیں ان کی سپورٹ، تو اس کو چاہیے کہ اسی بھی ایک وہ بھی ماضی میں تو نہیں دیا ہے ہماری، یہ ان سے بھی اگر وہ واقعی اس طرح بات کرنے چاہتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی اس کی بات کرنے چاہتے ہیں تو اس کی نظر کشمیر پر بھی ہونا چاہیے، اور انڈیا سے بھی اس کو اپنا انپٹ دینا چاہیے کہ یہ مظالم مزید بند کریں. اور جو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز ہے سب سے بڑا وہی امریکہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا ہر ایک چیز میں ہمارا حصہ ہے UN میں ہر چیز میں، تو اس کو آپ اپنا پارٹ پلے کر لینا چاہیے ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے. ایک اچھی بات ہے، ہم سب کو اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے اور بات کر لینا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں. آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو باخبر کرانے کی ضرورت ہے کہ قضیہ کشمیر کیا ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں کیا ہیں. تو یہ قراردادیں اگر دیگر جگہوں پہ نافذ ہو جاتی ہیں، کشمیر میں کیوں نافذ نہیں ہوتی؟ یہ بتانے کی ضرورت ہے، صرف امریکہ کو نہیں، امریکہ کو بھی اور دوسرے ممالک. جی رضا عابد روز TV سے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ایک طرف بھارت میں مظالم جاری ہیں اور دوسری طرف یہ 5 اگست کا اقدام بھی ہوا بھارت کی طرف سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی جو کشمیر پالیسی وہ کافی ہے کشمیر کی آزادی کے لیے؟ نہیں، مطلب ہے کہ وہی اصل بات ہے کہ حکومت کی پالیسی بالکل واضح ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں جو اسپیچ کی سب کے سامنے اور بہت ڈٹائی اور دلیری سے کی، یا ہم جس کے ساتھ کئی دفعہ میں بھی ان کے ساتھ ان وفود میں تھا، مجھے اللہ جنت نصیب کرے، ایران کا صدر آیا، دوسرے ہر ایک بندہ جو بھی لیڈرشپ آیا اس نے سب سے پہلے ڈٹ کر کشمیر کی بات کی. اور میں کہتا ہوں کہ اس طرح دلیری سے اگر یہ سلسلہ جاری ہو
تو ضرور ایک رنگ لائے گا. ڈٹرمنٹ ہیں ہم سارے کہ یہ اس کاز کے ساتھ ہے اور ساتھ رہیں گے. جی امیر مقام صاحب علی اختر، یہ بتائیے سر کہ آپ پروگرام تو بڑے اچھے کر رہے ہیں، کل پتہ چلا ہے اور آپ نے بتایا بھی ہے، بھارت نے کشمیر پہ پورا قبضہ کر کے بیٹھ گیا، بات چیت بھی نہیں کرتا ہے. تو اب پاکستان جس طرح پہلے کرتا تھا، کوئی آپ ایسا پروگرام بنا رہے ہیں کہ چین، ایران، سعودی عرب جو پاکستان کے حامی ہیں کشمیر کے مسئلے پہ، ان سے مل کے کوئی نئی اسٹریٹجی بنائی جائے؟ نہیں بالکل، یہ تو ہم آپ نے بات کی تو جو مسلم ممالک ہے ان سب سے ہماری کہ ان کو اس پر خاموشی نہیں کر لینا چاہیے. اس پر ان کو ہمیں ان کا اپنا اخلاقی فرض ہے. مارلی اگر کشمیری وہی اس طرح ہے اور ان کی اتنی قربانیاں ہیں ایک نظریے کے لیے، اور بینگ اے مسلم ایک نظریے کے لیے لڑ رہے، تو یہ تو ان کا بھی سب کا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے کہ اگر وہ اس نظریے کے لیے لڑ رہے بیچارے تو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کا سپورٹ کر لینا چاہیے. ہم نے پہلے بھی کہا اور پھر بھی وہی سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. تھینک یو. میرا سوال سر یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے 5 اگست کے بعد جو انڈین پریشر آیا اور ایک ارریلیونٹ سی سچویشن نظر آئی کہ مسئلہ کشمیر کو ارریلیونٹ کر دیا گیا یہاں سے، جو ایک نظر آیا، یہ ہم کلیم نہیں کر رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ایک اکانومی پاور ہے اور ریجنل پاور وہ نہیں رہا انڈیا، ریجن میں اس کو چیلنجز کا سامنا ہے، تو پاکستان کی طرف سے ایک نئی پالیسی ترتیب دی جا رہی ہے اپنی اتحادیوں بالخصوص چین ان کے ساتھ مل کے کہ مسئلہ کشمیر کو تھوڑا سا وے فارورڈ آئے، کم از کم جو گرفتار ہیں ان کو ریلیف مل سکے. دوسرا غلام محمد صفی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں 6 فروری کو ہم یوم تشکر بنائیں گے، تو میرے خیال سے 5 فروری کو جو یہاں پہ یوم یکجہتی بنائی جاتی ہے تو دن اتنے بن گئے ہیں کہ میرے خیال میں ایک اور دن کے اضافے کے ساتھ بہتر یہی ہے کہ 5 فروری ہی کافی ہے. نہیں، آپ نے جو باتیں وہی، اس میں کوئی اس طرح نئی بات نہیں ہے. جو آپ نے باتیں کی اور سب سوالات اس میں ڈالے، تو آپ کو آپ کہتے ہیں کہ وہ 19 اگست کے بعد جو انہوں نے وہی آئین میں ترامیم کی اور وہی کلازیں نکال دیے دونوں کو، تو اس کے بعد ان کا یہ دعویٰ کہ یہ سب کچھ دفن ہو گیا اور ختم ہو گیا. وہ بار بار کہتے بھی، ان کے منسٹروں نے بھی کہا مختلف جگہوں میں. تو ابھی ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسی کا یہ شارٹ کٹ جواب میسج کہ آپ کی بات غلط ہے اور یہ پہلے سے زیادہ شدت سے اور زندہ ہے، اور ہماری ہر دفعہ کوشش رہتی ہے. اور حریت کانفرنس کی رہنماؤں کا میں نے شکریہ پہلے بھی ادا کیا اور پھر بھی اس کی جذبہ، اور یہ میں دیکھتا ہوں آپ کی ہر ایک کی سوچ کے، ان کی بیچاروں کو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، قربان کر دیا. کئی جیلوں میں شہید ہو گئے، ان کے بچوں، ان کے خاندانوں، ان کی کیا، تو اس کا جذبہ بھی اپنی جگہ زندہ. اور ہمارا یہ میسج ہے نا پوری پاکستان کی کہ ہمارا بھی وہی جذبہ اور یہ پہلے سے زیادہ ہے اور کم نہیں ہوا ہے، اور یہ کاز زندہ تا ہے اور رہے گا آخر تک، جب تک ان کو آپ اختیار نہ دے دے کہ وہی ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہی آپ نہ دے دے. بہت مہربانی. تھینک یو. آل آف یو.